دوسرا ترجمہ دیکھیں، مسلم کی شرح، مسلم شریف ہے، شریف ہے شریف نہیں ہے، مسلم ہے بھی نہیں ہے، یہ مسلم نہیں کہنا چاہیے اس کتاب، جلد نمبر 6، چاپ نعمانی کتاب خانہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 26، حدیث نمبر 5996، انس بن مالک کی روایت۔ کہاں چلا گیا بھائی؟ انس بن مالک نے کرامات کر دی بھائی، آج کتاب غائب کرا دیا۔ انس بن مالک کی حدیث آپ کو دکھاتے ہیں عزیزو، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض پر چند ایسے آدمی آویں گے جو دنیا میں میرے ساتھ رہیں ہیں، جب میں ان کو دیکھ لوں گا اور وہ میرے سامنے کر دیے جائیں گے ہیں تو اٹھائے جاویں گے، اٹھائے جاویں گے میرے پاس آنے سے، میں کہوں گا اے پروردگار یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں، جواب ملے گا تم نہیں جانتے جو انہوں نے گل کھلا دیے تمہارے بعد، ما احدثوا بعدک، انہوں نے ما احدثوا بعدک کا ترجمہ کیا گل کھلا دینا، گل کھلا دیا، بدعتیں پیدا کیا۔ اچھا آج اب ہم آپ کی خدمت میں مزید دلائل پیش کریں گے کہ ان کی جو ہے ارتداد کس بات کی ہے، دین میں بدعتیں پیدا کرنے کی سبب سے ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث، چاپ کس کی ہے؟ چاپ ہے دار السلام کی، جلد نمبر 6، ترجمہ فضیلت الشیخ حافظ عبد الستار الحماد۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، کتاب الحوض میں حدیث نمبر 6576، یا رب اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی ہیں، میں کہوں گا یہ اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی، یہ کہوں گا یہ میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، تو ندا آئے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو صحابہ کرام نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، ان کی ایجاد، انہی نئی چیزوں کی ایجاد کی وجہ سے یہ مرتد ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لعنت کی کہ سحقن سحقن، دفع ہو جائیں گے، اللہ نے بھی ان کو دفع کیا حوض کوثر سے، یہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی غلط کر رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحابہ ہی کا کہہ رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں صحابہ کی تم نے بے حرمتی کی ہے، کافر ہو گئے بھائی، یہ تو اگر یہ کفر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حدیث ہے، یہ تو اللہ کا خطاب ہے بخاری میں، اگر یہ کفر ہے پھر تو ایمان کیا ہے بھائی؟ حدیث نمبر 4582 انس سے، ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، لا تدری ما احدث بعدک، تو میں کہوں گا یا میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کا دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، چیزیں ایجاد کی دین میں ایجاد کی ہیں، انہوں نے کوئی دنیائی چیز ایجاد نہیں کیا، دین کی بات ہے نا، کوئی نماز بنا دیا بھائی نماز ایجاد کیا نا، تراویح۔ اچھا، فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن غير، سحقا سحقا لمن غير بعد، میں کہوں گا یہ تو مجھ سے ہیں، اس کے جواب میں کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کا بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، میں کہوں گا دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی، ٹھیک ہے نا عزیزو؟ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ اور بھائی وہ پاکستانی حضرات ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ وہ یوٹیوب والے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یوٹیوب والے کامنٹ کرنے والے کہتے ہیں آپ نے غلط ترجمہ کیا، دیکھ
کہتے ہیں صحیح ترجمہ تو صرف مولوی اسحاق صاحب کرتے تھے، یہ رافضی جو امریکہ سے یہ ایجنٹ ہیں، یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں نفاق بڑھانے کے لیے، فتنے ڈالنے کے لیے بھائی یہ ترجمہ عبدالستار حماد کی ہے۔ اچھا اگلا حدیث دیکھو، اگلا حدیث ملاحظہ کرو، حدیث 6585 میں، یرد علی یوم القیامت رہت من اصحابی، میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر انہیں حوض سے دور کر دیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گڑ لی تھیں، بلا شبہ یہ لوگ ایڑیوں کے بل الٹے لوٹ گئے تھے، انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ مرتد ہوئے تھے ایڑیوں کے بل پیچھے، ہاں پیچھے کیا گئے تھے، لوٹ گئے تھے۔ اچھا تو یہ باتیں بہت واضح ہیں عزیزوں۔ اب ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کو کچھ شروع دکھا دوں، یہ کتاب ہے منت المنعم فی شرح سقیم مسلم، تالیف الشیخ المبارک پوری، مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے، مسلم کی شرح ہے، دار السلام ریاض نجد میں کتاب چھپی ہے، جز نمبر 1، یہ کتاب چھپی ہے سنہ نہیں لکھا ان لوگوں نے، سنہ لکھا ہی نہیں، 1999 میں چھپی ہے۔ یہاں پر دیکھو حدیث نمبر 582 جو مسلم ہے اس کی شرح میں، وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلَاء مِنْ أَصْحَابِي، یہ میرے صحابہ ہیں، تو اس کے جواب میں آئے گا کہ انہوں نے تیرے بعد کون سے بدعتیں بجا لائی ہیں، تو اس کی شرح میں مبارک پوری صاحب فرماتے ہیں ما أحدثوا بعدك أي ما ابتدعوه في الدين وغيروه وبدلوه۔ احدثو کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت پیدا کی ہیں اور دین کو انہوں نے تغییر دیا، غیروہ وبدلوہ، انہوں نے دین کو تبدیل کیا ہے، دین کو تبدیل کیا ہے۔ صحیح ہے بھائی، وہ غلط ترجمہ کر رہا ہوں یا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں؟ پاکستان والے، انڈیا والے کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں؟ وہ تراویح پڑھ کے آ رہا ہے نا پروگرام دیکھنے کے، ہم نے پروگرام دیر سے بھی شروع کر دی کہ چلو یہ تراویح سے پڑھ کے واپس آ جائیں پھر منت المنعم فی شرح مسلم جز نمبر 4 میں، چاپ دار السلام للنشر والتوزیع میں، مبارک پوری صاحب اس حدیث نمبر 5978 کی شرح میں، یا رب اصحابی اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اس کی شرح میں اگلے صفحے میں فرماتے ہیں ما احدثوا بعدک ای من البدع فی دینک، انہوں نے آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی ہیں، کہ انہوں نے صحابہ اکرام نے صحابہ نے، ہاں صحابہ کرنے والوں کہاں چلے گئے؟ صفحہ نمبر 331 میں، حدیث نمبر 7201 میں یہ ہے، فاقول، تو وہاں حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے، ان کو بھلے ذات الشمال پیچھے طرف لے کے جائیں گے، بائیں طرف دائیں طرف لے کے جائیں گے، فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، ہاں انہوں نے تیرے بعد دین میں بدعتیں ایجاد کی، اس کے شرح میں فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں شرح میں، ما احدثوا بعدک ما اخترعوا في الدين من الزيادة والنقص والتغيير والتبديل، اختراع کرنا، انوینٹ کرنا، اختراع کرنا کس کو بولتے ہیں؟ انوینٹ کرنا یعنی ایجاد کرنا، ایک بات نہیں ہے اس کا آغاز کرنا، اس کو بولتے ہیں انوینٹ کرنا، کریٹ کرنا۔ اچھا احدثو کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایجاد کی ہے دین میں زیادہ، دین میں نقصان اور تغییر اور تبدیل، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں نے دین میں تغییر دیا ہے، تبدیل لائی ہے، چینج کیا ہے، زیادہ کیا ہے، کم کیا ہے، بھائی نمازوں کو چینج کیا ہے، سب کچھ چینج کیا، ٹھیک ہے نا عزیزوں؟ اچھا تو کیا بتایا ہم نے آپ کے خدمت میں، عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد کچھ صحابہ مرتد ہو جائیں گے،
اور وہ حوض کوثر پہ لائے جائیں گے اور صحابہ کے گروہ گروہ ہوں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جب مجھے پہچانیں گے، جب میں ان کو پہچان جاؤں گا تو وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے، اور میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ کی جانب سے پکار آئے گا کہ یہ ان لوگوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی ہیں. تو عزیزو، پتہ چلے کہ یہ صحابہ ہیں اور یہ مرتد ہیں اور یہ جہنمی ہیں، اور ان کی وجہ ارتداد ایک کیا ہے؟ نمبر ایک، وجہ ارتداد شرک نہیں ہے. وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین انہوں نے چینج نہیں کیا، نہیں شرک مشرک نہیں، دین چینج نہیں. ان کا وجہ ارتداد کیا؟ دین میں بدعتیں پیدا کرنا. دوسرا وجہ ارتداد کیا ہے؟ دنیا طلبی. ملاحظہ فرمائیے عزیز، بخاری میں 2 جگہ، بخاری شعب دار احیاء التراث العربی صفحہ نمبر 242 حدیث نمبر 1344، باب الصلاۃ علی الشہید. وہاں پر کہ میں نہیں فرمایا کہ میں حوض پہ آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا طلبی میں ایک دوسرے پہ سبقت لوگے. اچھا، پھر اسی طرح یہ حدیث ہے کتاب الرقاق میں صفحہ نمبر 1169 پہ، حدیث نمبر 6590، وہی الفاظ ہے. اس کی شرح دیکھیں، اردو شرح جو ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2، ترجمہ و تشریح مولوی محمد داود راز، چھاپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. یہاں پر صفحہ نمبر 391 میں یہ حدیث. اور خدا کی قسم مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، نہیں، خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے. ہاں، بس دنیا طلبی دنیا طلبی اور کیا کرو گے؟ دنیا طلبی کے علاوہ کیا ہے کہ اور دین میں تبدیل لانے کی بات ہو رہی. اچھا، یہی روایت مسلم میں بھی ہے. یہ کتاب ہے مسلم، چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 1149 میں، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. ٹھیک ہے نا؟ وہی حدیث، بخاری والی حدیث مسلم میں بھی ہے. تو یہ مسلم کا ترجمہ ہے، مسلم شریف. مسلم ہے بھی کہ نہیں؟ جلد نمبر 6، نعمانی کتاب خانہ. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 23 میں. اور خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، بلکہ یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگو. دیکھیں، تنافسوا فیہا سے مراد حسد نہیں ہوتا. تنافسو ایک دوسرے پہ دنیا طلبی میں پیشی کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. بہرحال بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ مطلب کیا ہے. تو یہ باتیں جب سمجھ میں آ گئی عزیزوں کہ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان صحابہ ان کے بعد دین میں بدعت داخل کریں گے. تو اب باری آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان کرنے کی کہ راوی بدعت ہے یا نہیں ہے، راوی بدعت ہے یا نہیں. اچھا، عزیزو اگر آپ کو یاد ہو کل میں نے اچھا یہ مقدمہ ختم ہو گیا، اتنی بات. میں نے ایک بحث شروع کی تھی کہ نماز تراویح اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں اس کی کیا
کیا وجہ ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں احادیث نقل کی. ایک عزیز اگر پچھلے حلقے کو آپ نے نہیں دیکھا تو ملاحظہ فرمائیے پھر سے. میں نے دکھایا آپ کو احادیث کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مسنون اور نمازیں نوافل جتنی زیادہ سے زیادہ پڑھو اس کا ثواب اتنا ہی ہے، زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات کی بڑی تاکید ہے. یہاں تک کہ اگر دن رات میں تم 1000 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو رمضان میں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ لیکن تراویح نماز صرف نماز مستحب کی بات نہیں، نماز مستحب کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کی بات ہو رہا ہے، اس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اس کے متعلق اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی پوزیشن کیا ہے، شیعہ پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا، شیعہ پوزیشن کون سا ہے بھائی؟ شیعہ ویو، شیعہ نظر کیا ہے؟ ہاں مجھے بتاؤ. شیعوں کا نظریہ کیا ہے دین میں؟ پرانے زمانے کے شیعہ جو ہوتے تھے ان کا دین میں نظریہ یہی ہوتا تھا کہ جو اہل بیت علیہ السلام فرمائے، 12 امام 14 معصومین علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہی شیعہ پوزیشن ہے. لیکن شیعہ موجودہ طور کے شیعہ یہ کچھ اختلاف کرتے ہیں، بہت اختلاف کرتے ہیں. بلکہ ان کو کیا، ان کا کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے جو علماء فرماتے ہیں ان کو اہل بیت علیہ السلام سے کوئی کام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، جو مجتہدین کہتے ہیں وہ چاہے حدیث ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں، وہ فرق ہی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اہل بیت سے کام ہی نہیں. جو مجتہدین کہتے ہیں وہی ہمارا پوزیشن ہے. بہرحال یہ جو ہے نا، جو اصلی شیعہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا تقلید تراویح کے متعلق ان کا نظریہ کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الروض من الکافی الجزء الثامن، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 58 میں ایک خطبہ ہے میرے مولا، ہم سب کے مولا امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ. یہاں پر خطبہ ہے، کافی لمبا خطبہ ہے. اس میں پھر حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، شروع میں تو خطبہ سب لوگوں کے لیے، پھر خطبہ پھر صرف اپنے خواص جو شیعہ تھے ان کے لیے انہوں نے کچھ خاص باتیں کی ہیں. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے، ثم اقبل بوجهه وحوله ناس من اہل بیتی وخاصتی وشیعته. پھر وہ شروع کرتے ہیں اپنے خاص اپنے جو شیعہ تھے ان سے بات کرنا، یہ خصوصی باتیں. اچھا، تو اس میں انہوں نے کہا، فرمایا قد عملت الولاة قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے، کون؟ ابو بکر عمر عثمان، انہوں نے ایسے اعمال بجا لائے جس میں انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، متعمدین لخلافہ. اس لیے نہیں کہ غلطی سے مخالفت کی، غفلت سے انسان نہیں جانتا، جہالت کی وجہ سے نہیں، متعمدین عمدن جان بوجھ کر مخالفت کیا ان لوگوں نے. یعنی نماز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نماز جو شریعت میں نہیں، آپ اس کو بناتے ہیں، اوپر کہتے ہو نعم البدع. ٹھیک ہے نا، تو یہ عمدن مخالفت کرنا ہے. ناقضین لعہد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور اوامر کو ان لوگوں نے نقض کیا. مغیرین لسنت، ان کی سنت کو ان لوگوں نے چینج کیا. ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها لتفرق عني وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لتفرق عني جندي حتى أبقي وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کی دین کو چینج کیا ہے. لیکن اب اگر میں ان کو چینج کروں، واپس اصلاح کر دوں، حملت الناس، میں لوگوں کو حکم دوں کہ ان سنت بدعتوں کو چھوڑ دو اور ان احکام کو اس کے اصلی جو حکم تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان پہ میں واپس لے کے آؤں، سب میرے لشکر والے مجھے چھوڑ دیں گے، میں اکیلا رہ جاؤں گا یا میرے کچھ قلیل من شیعتی، کچھ میرے کم شیعہ میرے ساتھ رہیں گے. کون سے شیعہ؟ الذین عرفوا فضلی، جو لوگ میری فضیلت کو اور میری امامت کے فریضے کو کتاب اور سنت سے جانتے ہیں، وہی میرے پاس رہیں گے. باقی لوگ مجھے چھوڑ دے جائیں گے، کیونکہ اکثر لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، وہ ان کو منصوص نہیں جانتے تھے، وہ ان کو صرف ایک اچھا آدمی کے طور پہ، جیسے ابو بکر عمر سے بیعت کی، ان لوگوں کو اس طرح جانتے تھے. تو پھر اسی خطبے میں آگے جا کر عزیزو صفحہ نمبر 62 میں کہتے ہیں، واللہ لقد امرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا فی فریضہ. اللہ کی قسم، میں نے اپنے
خلافت میں کوفے میں نے حکم دیا لوگوں کو کہ ماہ رمضان میں جماعت ممنوع ہے سوائے نماز فریضہ میں، نماز واجب میں، ٹھیک ہے نا عزیزوں، واجب ہے۔